وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. اللہ رب العالمین نے انسان کی جو تخلیق کی ہے اور اس کی جو طبیعت، اس کا رہنا سہنا اور اس کی عادات، وہ اس طرح ہے کہ انسان زندگی گزارنے کے لیے اس کو اپنے ہی جیسے دوسرے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے. کوئی انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا. انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ لاشعوری طور پر چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کا محتاج ہے. غریب سے غریب لوگ امیر سے امیر ترین کے محتاج ہے، اور امیر سے امیر ترین آدمی غریب سے غریب لوگوں کا محتاج ہے، چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی. انسان کی طبیعت ہے کہ اس کو جب خوشی ملتی ہے تو اس خوشی کو بانٹنے کے لیے دوسرے لوگوں کی طرف جاتا ہے. کوئی تنہا خوش نہیں رہ سکتا. مثلا اگر کسی بچے کو اسکول سے کوئی انعام ملا ہے، کوئی گریڈ ملا ہے، کوئی شیلڈ ملی ہے، کوئی سرٹیفکیٹ یا ٹرافی ملی ہے، تو آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ گھر پر آتے ساتھ وہ پورے خاندان میں اپنی وہ شیلڈ، اپنی وہ ٹرافی، وہ سرٹیفکیٹ، وہ جو ان کو شیٹ ملتا ہے اور جو انعامات ملتے ہیں وہ پورے گھر پہ لے کے دوڑے گا. پھر گھر سے جائے گا اپنے نانے کے گھر، اپنی دادی کے گھر، اور پورے خاندان میں وہ لے کے دوڑے گا. اور بچے فطرت پر ہوتے ہیں. تو کیا بات معلوم ہوئی کہ انسان کو خوش رہنے کے لیے اپنے ہی جیسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اکیلے خوش نہیں رہ سکتا. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خوشیاں بانٹنے سے مزید بڑھتی ہیں. اسی طرح انسان کی زندگی میں غم لازم ہے، تکالیف آتی ہے،
ہر کوئی ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتا، ہر انسان ہمیشہ غمگین نہیں رہتا۔ یہ عروج و زوال، خوشی اور غمی، اوپر ہونا نیچے ہونا اور دوسرے معاملات انسان کی زندگی کا حصہ ہے، اور ہر کسی کی زندگی کے ساتھ یہ معاملات آتے ہیں۔ کبھی وہ غم میں ہوتا ہے، کبھی وہ خوشی میں ہوتا ہے، کبھی وہ آزمائشوں کے اندر ہوتا ہے، کبھی وہ ناز و نعمت میں پڑ رہا ہوتا ہے۔ پھر جب انسان کو غم آتے ہیں تو اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے بھی اور اس غم کو دور کرنے کے لیے بھی دوسروں کا محتاج ہے۔ وہ اگر اس کو غم پہنچے ہیں، اگر وہ غم اپنے اندر ہی رکھے تو انسان اپنے اندر اس غم رکھنے کی وجہ سے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ پھر انسان کیا کرتا ہے اپنے اس غم کو دور کرنے کے لیے، اپنی اس پریشانی کو بانٹنے کے لیے؟ وہ اپنے اندر کی فیلنگز اور اپنے اندر کے جو احساسات ہوتے ہیں، جو جذبات ہوتے ہیں، وہ دوسرے کو بتاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ غم بانٹنے سے ہلکے ہوتے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تھا تو ساتھ ان کی زوجہ محترمہ کو بھی بھیجا تھا، اکیلے وہ دنیا میں نہیں آئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے انسانوں پر رحمت کیا، ان پر ایک آسانی کی، اور کیا انہیں ایک رشتہ داری اور خاندانی ایک نسل اور خاندانی نظام ان کو دیا، جس سے انسان زندگی گزار سکے، اپنے احساسات بتا سکے، تکالیف آئے تو تکالیف کو دور کر سکتے، اپنی باتوں کو شیئر کرے اور اپنی زندگی کو گزارے، کیونکہ انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ پھر انسان کی فطرت ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان جلد باز ہے۔ ایک فطرت یہ اس کی۔ دوسری فطرت یہ کل بنی آدم خطاء، کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہے۔ اب ان دونوں فطرت کے ساتھ انسان جو کہ انسانی معاشرے میں رہتا ہے، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اختلافات ہوتے رہتے ہیں۔ ایک طرف انسان جلد باز ہے، دوسری طرف انسان خطا کار ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہے۔ پھر جب غلطیاں ہوتی ہیں تو جلد بازی میں ایک دوسرے سے وہ ناراض ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے اختلافات ہو جاتے ہیں، ناچاکیاں ہو جاتی ہیں۔ جو اللہ رب العالمین نے رشتے بنائے ہیں وہ رشتے ختم ہو جاتے ہیں اور وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انسان کو جب خاندان دیا، اور خاندان دینے کے بعد اس خاندان کو چلانے کے لیے اس کو احکامات بھی دیے کہ آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے۔ آج کی خطبہ جمعے میں انشاءاللہ ہم صلہ رحمی کے فوائد، اس کے ثمرات کیا ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم ہمیں صلہ رحمی کی کیا تعلیم دیتا ہے، ہم صلہ رحمی کریں تو کس طرح سے کریں۔ نمبر 3، اگر صلہ رحمی نہ کی جائے، قطع تعلقی کی جائے، تو اس کے کیا معاشرتی طور پر نقصانات ہوں گے اور دینی طور پر کیا نقصانات ہوں گے، اس کا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ نے آسانی کرے مختصر سا جائزہ لیں گے۔ نمبر 1 کہ صلہ رحمی کے کیا فائدے ہیں۔ اللہ رب العالمین مثال سے سمجھے اس بات کو کہ دیکھیں، ہر انسان کی 2 خواہش ضرور ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے۔ اب جب عمر لمبی ہوگی تو وہ چاہے گا کہ عمر لمبی ہو تو رزق بھی ہو، کیونکہ عمر لمبی ہو اور رزق کی محتاجی ہو، یہ دونوں ایک ساتھ انسان خوش نہیں رہ سکتا۔ تو 2 چیزیں، عمر لمبی ہو، نمبر 2 کہ انسان کی رزق میں برکت ہو۔ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں کہ من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسأ له فی اثره فلیصل رحمه، کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو، کرنا کیا پڑے گا؟ فلیصل رحمه، کہ وہ کیا کرے؟ رشتہ داریوں کو جوڑے، صلہ رحمی کرے۔ اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے صلہ رحمی سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا انا الرحمن، کہ میں رحمان ہوں۔ من قطعته، کہ جو شخص تجھے توڑے گا، قطعته، میں اس کو توڑوں گا، اور جو شخص تجھے جوڑے گا تو میں اس کو جوڑوں گا۔ جوڑنے سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو ٹوٹنے نہیں دے گا کبھی۔ آپ آزمائشوں میں ہوں گے، اختلافات میں ہوں گے یا مصیبتوں میں ہوں گے، اللہ رب العالمین آپ کو نامراد اور مایوس نہیں کریں گے، کیونکہ آپ دوسروں کا خیال کرتے ہیں۔ تو جب آپ دوسروں کا خیال کرتے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا رب آپ کی مشکلات میں، آپ کی آزمائشیں میں آپ کو تنہا چھوڑ دے؟
تو جو شخص صلہ رحمی کر دے گا اللہ رب العالمین اس کو جوڑیں گے, اس کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیں گے. اسی طرح نمبر 2 دوسرے پہلو پر آتے ہیں کہ صلہ رحمی کس طرح کی جائے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سورۃ الرعد آیت نمبر 20 یا 21 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب, کہ وہ شخص جو یصلون ما امر اللہ بہ, اللہ تعالیٰ نے جن رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو جوڑتے ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, کہ وہ جوڑتے ہیں اس کے, ویخافون ربهم, اور جوڑنے کے ساتھ کیا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے ڈرتے بھی ہیں. اور آگے اللہ رب العالمین نے کرنے کے کام کیا ہے کہ صلہ رحمی آپ کریں گے تو کس طرح کریں گے وہ بتلائے ہیں. قرآن کریم میں اگر آپ غور کریں گے تو دیکھیں گے قرآن کریم کی ایک آیت اور اس کے بعد آنے والی اگلی آیت دونوں کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے. اس بات کو آپ ایک مثال سے سمجھے. ایک کہانی اور ایک واقعہ عربوں کے ہاں مشہور ہے کہ ایک دفعہ ایک عربی نے قرآن کریم کی تلاوت کی, وہ چوری والی آیت والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ, کہ چور اور چورنیاں جو ہیں ان کی سزا کیا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم ہے. آگے اس نے کیا فرمایا تھا, کیا کہا آیت میں, یہ واللہ عزیز السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز غفور, عزیز رحیم کہا تھا. تو آگے والے بندے نے کہا کہ آپ نے جو آیت کریم کی تلاوت کی ہے اللہ رب العالمین کی ذات رحیم تو سمجھ میں غالب عزیز تو سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن آپ نے جو دوسری بات کہی ہے وہ پہلی آیت سے ٹکراتی ہے. آپ نے رحیم کہا ہے جبکہ قرآن کریم کی آیت میں لفظ عزیز ہے. اس نے کس طرح اس بات کو سمجھا کہ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین ہاتھ کاٹنے کا حکم دے رہے ہیں اور جب دوسری آیت میں آپ لفظ رحیم کہیں گے تو لفظ رحیم اس پہلے والے حکم کے منافی ہے. تو اس نے اس طرح سے ان دونوں آیتوں کو جوڑا, جبکہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا. اس نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ آپ نے قرآن کریم کی آیت غلط پڑھی ہے. پھر جب وہ بندہ جا کر قرآن کریم کو دیکھتا ہے, آیت کو دیکھتا ہے, تو واقعی وہ غلط پڑھ رہا ہوتا ہے. تو میں مثال دے رہا تھا آپ کو کہ قرآن کی ہر ایک آیت اگلی آیت سے ملتی جلتی ہے, ایک تعلق اور ایک رابطہ ہے اگر آپ سمجھیں. افلا یتدبرون القرآن, آپ سمجھتے کیوں نہیں قرآن کو. والذین یصلون ما امر اللہ بہ, کہ وہ لوگ جو اللہ رب العالمین کے جو بنائے گئے رشتے کو جوڑتے ہیں. رشتے کو جوڑنا کس طرح ہے, اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب, کہ آپ نے رشتے داری جوڑنی ہے, اپنے ان تعلقات کو قائم کرنا ہے. تو کرنا کیا ہے, سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے ان رشتہ داروں کے بارے میں ڈرنا ہے. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَاب, اور برے عذاب سے اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہے. اس کے بعد کرنے کے کام کیا ہے, وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ, اللہ رب العالمین آگے آیت میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں ابتغاء وجہ ربہم, اللہ رب العالمین کا چہرے, اللہ رب العالمین کی رضامندی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. تو سب سے پہلا سبق کیا ملتا ہے کہ اگر آپ نے صلہ رحمی کرنی ہے تو طریقہ کار کیا ہے کہ ان کے جو رشتہ داروں کی طرف سے تکالیف اور ان کی طرف سے بدگمانیاں اور ان کی طرف سے ناچاکیاں قطع تعلقی ان کی طرف سے ہوگی, تو آپ نے کیا کرنا ہے, والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم, اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے ان سے صبر اور صبر والا معاملہ کرنا ہے. اور یہ جو صبر والی سیرت ہے, یہ صبر والی جو صفت ہے, یہ رب العالمین ہر بندوں کو عطا نہیں فرماتا. سورۃ یوسف, قصہ یوسف ہم میں سے کون نہیں جانتا؟ ہم میں سے چھوٹا بچہ یا بڑے سے بڑا بندہ قصہ یوسف سے آگاہ ہے. لیکن کیا ہم نے سورۃ یوسف کو بطور کہانی اور ناؤ بلا بطور افسانہ پڑھا؟ آج کے شعر ہمارے اس طرح ہے کہ رشتہ داروں سے آپ اچھائی کی امید رکھتے ہو, قصہ یوسف نہیں پڑھا. مطلب قرآن کریم کا نزول کا جو مقصد تھا وہ ایک مثبت پہلو کے لیے تھا, لیکن ہمارے جو آج کل کے ہمارے جو اشعار ہیں اور ہم نے جو انفیکٹ دیا ہے وہ کیا ہے کہ قصہ یوسف آپ نے نہیں سنا. مطلب کیا ہے کہ آپ رشتہ داروں سے کبھی اچھائی کی امید نہ رکھیں. آپ سوچیں نا, ہم میں سے کون ہے کہ جس کے ساتھ یوسف علیہ السلام کے والا برتاؤ رہا؟ ہم میں سے کون ہے
کہ جن کو بغیر گناہ کے جیلوں کے سزائیں کاٹنی پڑے رشتہ داروں کی طرف سے. سوچیں نا کہ ہم میں سے کون ہے کہ جس کی جوانی کہاں کنعان اور کہاں مصر، اتنا دور لمبا سفر، اور جس کی جوانی باپ سے دور رہی. ہم میں سے کس رشتہ دار نے ہمارے ساتھ اس طرح کیا ہے؟ ذرا سوچیں کہ ہم میں سے ہماری پاک دامنی کی چادر کس نے کھینچی؟ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان پر الزام لگے نا، نبی پر الزام لگ رہا ہے جبکہ نبی پاک دامن تھے، ان کی آزمائش ہوئی. ہم میں سے کون ہے کہ جو یعقوب علیہ السلام کی طرح رشتہ داروں اپنے بیٹوں کی طرف سے ایسی آزمائش اور ایسے درد اور تکلیف ملی کہ کئی سالوں تک روتے روتے نابینا ہو گئے؟ ہم میں سے کون نابینا ہوا؟ لیکن پھر یہی یوسف علیہ السلام ہے کہ جب ان کے بھائی آئے تو انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج آپ کے لیے کوئی سرزنش نہیں ہے. اب ذرا سوچیں نا، ہم نے سوچو یوسف کس لیے سن رکھا ہے؟ عملی طور پر جب عملی جامہ پہنانے کی باری آتی ہے تو ہم اس میں کوتاہی کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے ساتھ ہے. قریش مکہ نے کیا ظلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ڈھائے؟ شیب ابی طالب کے کٹھن سال کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا تو پتوں پر گزارا کرتے تھے، اور جب ان کا وہ پاخانہ ہوتا تھا وہ کس طرح ہو رہا ہوتا تھا؟ بکریوں کی طرح. تاریخ اس بات کی شاہد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجری گرائی گئی تھی نا. ہمیں سے کون اس ظلم و ستم کا شکار ہوا ہے رشتہ داروں کی طرف سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنے زمین کو تنگ کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات گئے نا ہجرت کر کے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ. ہم میں سے کس کے ساتھ ایسے ظلم و ستم ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم قطع تعلقی کو اس طرح رکھے ہوئے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھائی کا کیا حال ہے، بہن کا کیا حال ہے، ہمارے دوسرے رشتہ داروں کا کیا حال ہے، سالوں سال تک کوئی خبر ہی نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ ہلکی سی ناچاکیاں، 2 منٹ بیٹھے اونچی آواز میں گفتگو کر دی، یا ان کی طرف سے ہلکے پھلکے سے معاملات، اور زیادہ سے زیادہ اکثر جو رشتہ داریاں ٹوٹتی ہیں وہ مغالطوں کی وجہ سے اور غلط فہمیوں کی وجہ سے ٹوٹ رہی ہوتی ہیں. ہم کیوں نہیں جوڑتے ہیں؟ ہم سیرت یوسف پڑھتے ہیں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا فتح مکہ کے دن؟ جب وہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن آئے تو سارے قریش والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہیں. سب کے دل میں خوف ہے کہ ہمارے ساتھ آج کیا ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ لا تثریب علیکم اليوم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سیرت یوسف کو دہرایا تھا، اور کیا کہا تھا کہ میں وہی اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کی صورت دہراتا ہوں، اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم کہ آج کی دن آپ سے کوئی سرزنش نہیں ہے. یغفر اللہ لکم کہ میں تمہیں اللہ کے لیے معاف کرتا ہوں. جاؤ آج آپ اپنا جگر بڑا کریں نا، آپ بڑے ہیں، بڑا پن دکھائیں، جائیں اپنے چھوٹے بھائی چھوٹی بہن اپنے چھوٹے رشتہ داروں کو آپ آگے بڑھ کے معاف کریں. چھوٹے اگر آپ رشتہ داری میں چھوٹے ہیں، عمر میں چھوٹے ہیں، تو ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پہل کریں. انسان کی طبیعت ہے، میں نے آپ کو جیسے شروع میں بتایا کہ انسان جلد باز اور خطا کار ہے، اس لیے اسلام نے بھی اس کے لیے نرمی رکھی کہ جب آپس میں تعلقات خراب ہو جائیں، جب آپ کے آپس میں تعلقات خراب ہو جائے تو 3 دن تک مہلت دی ہے. آپ کی اس فطرت کا دین اسلام نے بھی خیال رکھا ہے. اگر ناراضگیاں ہو جائے تو فوراً ٹھیک کرنے کا حکم نہیں دیا، 3 دن تک مہلت دی ہے. اور پھر فرمایا کہ وَخَيْرَهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، اور بہترین وہ ہے، بہترین اور خیر والا بندہ کون ہے؟ جو سلام کے ساتھ آغاز کرے. تو آپ بہترین بنے نا، پہل آپ کریں. اس سے فائدہ کیا ہوگا وہ انشاءاللہ میں آخر میں بتاؤں گا. دوسری بات، نمبر 1 ان کی تکالیف میں آپ صبر کریں. نمبر 2 والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کریں، واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ. آپ نے رشتہ داری تو قائم کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، اچھا رویہ اختیار کرنا ہے، صلہ رحمی کو مضبوط بنا رہے ہیں. انفقوا خرچ کریں، رشتہ داروں پر خرچ کریں. قرآن کریم میں جہاں بھی خرچ کرنے کا موقع آیا ہے تو سب سے پہلے رب العالمین نے رشتہ داروں کا ذکر کیا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ الصدقۃ علی المسکین صدقۃ، کہ جو صدقہ ہوتا ہے اگر مسکین پر کیا جائے تو ایک صدقہ ہوتا ہے، لیکن جب یہی صدقہ رشتہ داروں پر کی جائے تو اس کو 2 اجر ملتا ہے. والصدقۃ علی ذی القربى، اور رشتہ داروں پر جب آپ صدقہ کریں گے تو 2 اجر ہیں، ایک صدقۃ ایک صدقے کا اجر، دوسرا صلہ رحمی کا اجر.
یہ 2 اجر آپ کو مل جاتے ہیں جب آپ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتے ہیں۔ انسان کی طبیعت ہے کہ انسان کو جب ملتا ہے تو وہ نرم پڑ جاتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ مجھے ملا گیا ہے تو میں بھی دوں۔ اسی لیے آپ سب نے فرمایا تھا کہ تحادو تحابو، کہ آپ آپس میں ہدیے دیا کریں تاکہ محبتیں بڑھیں۔ دل میں جو بغض و عداوت ہے، قدرتیں ہیں، نفرتیں ہیں، مغالطیں ہیں، ان کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے، درست کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ 2 چیزوں کو آپ اپنے پلے باندھ لیں، صبر کریں اور اپنے رشتہ داروں پر خرچ کریں اور پہل کریں آپ۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اس پہلو پر کہ اگر رشتہ داریوں کو نہ جوڑا جائے، قطع تعلقی کی جائے تو اس کے معاشرتی نقصان، گھریلو نقصان کیا ہے اور دینی طور پر ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلا نقصان، 2 بھائیوں کی جب آپس میں نہیں بن رہی ہوتی یا اختلافات ہوتے ہیں تو اس کا سب سے زیادہ نقصان ان دونوں کی نسلوں پر ہوتا ہے۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا یہاں پر کہ مثال کے طور پر اگر 2 بھائی ہیں یا 2 بہنیں ہیں یا آپس میں ان کے اختلافات ہیں، ناچاکیاں ہیں، وہ نہیں ملتے ایک دوسرے سے، تو اس کا اثر کیا پڑتا ہے؟ ان کے بچوں پر آتا ہے اور وہ بچے ہی ایک دوسرے سے واقف نہیں ہوتے۔ جہاں رب العالمین نے انسان کو ایک خاندان اور ایک قبیلہ کنبہ دیا، اس کی بنیاد یہیں سے کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جس قبیلے نے اور جس خاندان نے بڑے ہو کر ایک مضبوط بننا تھا، اس کی بنیاد یہیں سے منہدم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بڑے آپس میں اختلافات کا شکار ہیں تو بچے کیا کرتے ہیں؟ بچوں کے دل میں وہیں سے نفرتوں کا اور بغض و عداوت کا وہ جو بیج وہیں سے بننا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ آزمائیں، آپ دیکھیں، اگر آپ کے آپس میں اختلافات ہیں، آپ دیکھیں گے آپ کے بچے آپ کے بھائیوں کے بچے سے نہیں ملتے جلتے ہوں گے۔ اگر ملتے جلتے بھی ہوں گے تو جو محبت ہونی تھی، محبت کا وہ جذبہ نہیں ہوتا ان کے اندر۔ تو سب سے پہلا نقصان کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ اگر قطع تعلق ہی رکھتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے ہیں، آپ کا آنا جانا آپ کے اہل خانوں سے، آپ کے بہن بھائیوں سے ہی نہیں ہوتا، ماں باپ سے نہیں ہوتا، بیوی و شوہروں کا نہیں ہو رہا ہوتا، تو اس کا سب سے پہلا نقصان آپ کے خاندان پر اور آپ کے بچوں پر ہوتا ہے۔ اور یہی بچے جا کر بڑے ہو کر بجائے ایک مضبوط مٹھی کی مانند بننے کے وہ اختلافات اور انتشار کا شکار ہوئے ہوتے ہیں۔ نمبر 2، اگر آپ قطع تعلق ہی کرتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کو جنہوں نے شرک نہ کیا ہوتا ہے ان کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن سوائے وہ بندے جو آپس میں ناراض ہیں ان کا معاملہ مؤخر کر دیا جاتا ہے، وہ پینڈنگ میں لگے رہتے ہیں۔ اور ذرا گمان کرے اگر اسی حالت میں آپ دنیا سے چلے گئے تو آپ کا معاملہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے۔ صرف قطع تعلق کی وجہ سے آپ ہر ہفتے اللہ رب العالمین کی طرف سے کی جانے والی مغفرت سے محروم ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ قطع تعلق کی، صلہ رحمی میں آگے نہ بڑھنا، اختلافات اور انتشار۔ اسی طرح سب سے خطرناک اور سب سے اہم جو نقصان ہمیں ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا يدخل الجنت قاطع رحمین، کہ جنت میں قطع تعلقی کرنے والے نہیں جائیں گے۔ اگر آپ آج قطع تعلقی کا شکار ہیں، آپ اہل خانہ سے یا اپنے بہن بھائیوں سے ناراض ہیں، تو پہل کریں، آپ 2 منٹ کے لیے بیٹھیں، اپنی جو دل کی بھڑاس نکالیں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ جو بوجھ دل میں ہوگا وہ انسان کا بوجھ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کے رشتہ دار آپ سے نہیں جڑنا چاہتے ہیں تو آپ جوڑے، اور حقیقت میں صلہ رحمی کا مطلب ہی یہی ہے کہ آگے والا آپ سے توڑ رہا ہو اور آپ اسے جوڑے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المکافئ، کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ آپ برابری کریں، آگے والا جوڑ رہا ہے تو آپ جوڑے، آگے والا توڑ رہا ہے تو آپ توڑے، لیکن صلہ رحمی کیا ہے کہ آگے والا آپ سے اختلافات کی کڑیوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے، لیکن آپ کر کیا رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان سے جوڑے جا رہے ہیں۔ اسی لیے یہ صلہ رحمی کو ایسی صفت قرار دی گئی جو جنت میں جانے کا ذریعہ بنتی ہے۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربهم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ اولئک لهم عقبی الدار، کہ ان کے لیے دار ایک بہترین گھر ہے
جنات عدن یدخلونہا کہ ان کے لیے بہتے ہوئے باغات ہیں. اور یہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ ایمان لانے والوں کے لیے, صلہ رحمی کرنے والوں کے لیے. تو معلوم کیا ہوا کہ صلہ رحمی ایک ایسی صفت ہے کہ جو انسان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے انسان کو خاندان کی ضرورت پڑتی ہے, جو کہ خاندان آتے ہیں. آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ آپ ایک انسانی معاشرے میں رہتے ہیں, غلطیاں انسان سے ہونا ضروری ہے, آپ فرشتوں کے معاشرے میں نہیں رہتے. اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر آگے والا آپ سے قطع تعلقی کرے تو آپ آگے جوڑیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے باہمی اختلافات کو دور کرے اور ہمیں ایک مضبوط قوم اور مضبوط امت بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.